إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. وقال عز من قائل سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ الى آخر الآیہ. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے جو ضروری اسباب وسائل ضروری تھے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے لیے فراہم فرمایا. ہم اس دنیا میں ان اسباب و وسائل کو اسباب اور وسائل سمجھیں، انہیں اپنے لیے غرض و غایت نہ سمجھیں. زندگی کے اسباب، زندگی کے وسائل، مال و دولت، اولاد، گھر بار، زمین جائیداد، سواریاں، گاڑیاں اور دیگر تمام چیزیں، صحت و عافیت، یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور وسیلہ، بطور ذریعہ ہمیں عطا فرمائی ہیں. اصل جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی بندگی کریں، اور پھر اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی رضامندی سے، اپنی مغفرت سے، اپنی رضوان سے نوازے، اور اللہ تبارک و تعالی جنت میں ہمارا داخلہ فرمائے، جہنم سے ہمیں آزاد فرما دے. یہ مقصد ہے. اس مقصد کو ہمیں سمجھنا ضروری ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم اور آپ غرض و غایت کو نہ سمجھیں، ہدف اور مقصد کو نہ سمجھیں، اور جو چیزیں وسائل کے قبیل سے ہیں، ذرائع کے قبیل سے ہیں، اسے ہم ہدف اور مقصد سمجھ کر کے اس کے پیچھے لگ جائیں. یہ سب سے بڑے خسارے اور گھاٹے کا سبب ہوگا اگر ہم نے اس چیز کو نہیں سمجھا. یہی وہ چیز ہے جسے اللہ کے کلام کی آیات میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بار بار اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کے سامنے اور ان کی ماتحتی میں قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے سامنے کھول کھول کر کے بیان کیا گیا. اسی بات کو سمجھایا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس بات کو آشکارا کر دیا، کھول دیا کہ دنیا میں جو بہت سارے لوگ بستے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کی توفیق نہیں ملی، جنہیں اخلاص نہیں حاصل ہے، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید سے آشنائی نہیں ہے، وابستگی نہیں، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت سے، آپ کی بتائی ہوئی تعلیمات سے، آپ کی زندگی سے کوئی سروکار نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے. وہ دنیا کے اسباب و وسائل میں بری طرح گھرے ہوئے ہیں، پوری طرح گھرے ہوئے ہیں، اور اس سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور اسی کو اپنی کامیابی سمجھتے ہیں، اسی کو اپنی کامرانی سمجھتے ہیں، اسی کی بنیاد پر وہ اپنے آپ کو سب سے اونچا اور فائق سمجھتے ہیں، اور اسی کی بنیاد پر لوگوں کی ناکامی کا فیصلہ کرتے ہیں. یہی ان کی نگاہوں میں اصل کامیابی اور دوسرے لوگوں کی ناکامی. میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سوچ کو، اس نظریے کو، اس کوتاہی کو اور اس غلط اور باطل عقیدے کو جگہ جگہ بیان فرمایا ہے تاکہ اہل ایمان اس عقیدے اور اس سوچ سے اپنے آپ کو باہر نکالیں. یہ دنیا کے اسباب و وسائل یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، نہ یہ مقصد اور ہدف ہیں، بلکہ محض زندگی گزارنے کے اسباب و وسائل ہیں. زندگی ہمیں گزارنی ہے، ہم زندہ رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کر سکیں گے. ہمارے جسموں میں خون ہوگا، طاقت ہوگی تو اللہ کی بندگی کریں گے. جس حیثیت سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے اسباب و وسائل سے نوازے گا، اس کے ذریعے سے ہم اللہ کی عبادت اور بندگی میں لگے رہیں گے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت اور آپ کی سیرت پر قائم رہیں گے، اور اللہ عز و جل کو راضی کرنے کے لیے جو اعمال مطلوب ہیں، جو ایمان و عقیدہ مطلوب ہے، اور جنت کے حصول کے راستے میں جو چیزیں رکاوٹ بننے والی ہیں اس سے اجتناب کر کے ہم زندگی گزاریں گے.
میرے بھائیوں، یہ وہ بنیادی نقطہ ہے جسے بار بار بیان کیا گیا ہے. اذھبتم طیباتکم فی الحیات الدنیا. مشرکین مکہ، کفار مکہ یا دیگر دنیا کے جو کفار ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان سے محروم کر رکھا ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید سے ناآشنا رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے دین سے، اپنے اسلام سے دور رکھا ہے، انہیں اس کی سعادت حاصل نہیں ہوئی ہے. وہ قیامت کے دن جب حاضر ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کو بیش بہا قسم کی نعمتوں سے نوازے گا تو وہ لالچ کریں گے، وہ للچائیں گے، وہ خواہش کریں گے، وہ تمنا کریں گے. اور اس کے نقشے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار کھینچے. ایمان والے جب نور کے ساتھ، روشنی کے ساتھ چل رہے ہوں گے تو مشرکین کفار پیچھے سے للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھیں گے، تمنا کریں گے، آرزو کریں گے، حسرت کہیں گے اور کہیں گے ذرا رک جاؤ، ہمیں بھی کچھ روشنی اپنی روشنی سے لے لینے دو. انظرونا نقتبس من نورکم، رک جاؤ، تھوڑی روشنی ہمیں بھی اپنی روشنی سے لینے دو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا یہ روشنی اہل ایمان کے لیے خاص ہے، تم اس سے محروم کر دیے گئے ہو. تم نے ساری لذتیں، ساری نعمتیں، سارے فائدے اور دنیا کی ساری آشائشیں، تم نے دنیا کی ساری زیب و زینت دنیوی زندگی میں حاصل کر لی ہے. اب تمہیں یہاں پانے کے لیے کچھ باقی نہیں رہا ہے. میرے بھائیوں، یہ دنیاوی زندگی کے اسباب اور وسائل یہ غرض و غایت نہیں ہے، یہ مقصد نہیں ہے، یہ ہدف اور ٹارگٹ نہیں ہے. یہ محض اسباب میں سے، وسائل میں سے، یہ محض ایک سبب اور ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے ہم اور آپ زندگی گزارتے ہیں. یہ ہمیں مل جائے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد ہے، شکریہ ہے. اور اگر نہ بھی ملے تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے صبر کرتے ہوئے اللہ کی بندگی کا جو اصل ہدف ہے اس پر قائم رہنے کی ضرورت ہے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ہم سے محاسبہ کرے گا، باز پرس کرے گا. اور اسی بنیاد پر اللہ عز و جل حساب و کتاب لے گا، اور اسی بنیاد پر اللہ عز و جل ہم سبوں کو اپنی نعمتوں سے نوازے گا. دنیا کی آشائشیں، دنیا کی زیب و زینت، دنیا کی آسانیاں، دنیا کی فراوانی، یہ دراصل قیامت کے دن ہونے والی پریشانیوں کا سبب اور ذریعہ ہو سکتا ہے. کیونکہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حلوۃ الدنیا مرۃ الآخرہ. دنیا کی مٹھاس آخرت کا کڑوا پن ہے. ومرۃ الدنیا حلوۃ الآخرہ، دنیا کا کڑوا پن یہ آخرت کا میٹھا پن ہے. تو ایسا ممکن ہے کہ دنیوی زندگی کے اسباب و وسائل میں اگر ہم اس طرح سے گر جائیں، اس طرح سے ڈوب جائیں کہ اصل مقصد سے، اصل ہدف سے دور ہٹ جائیں تو ہماری آخرت کی زندگی کڑوا پن میں تبدیل ہو جائے، اذیت میں تبدیل ہو جائے، عذاب میں تبدیل ہو جائے. اس بات کا قوی امکان ہے، اندیشہ ہے. اس لیے میرے بھائیوں، اصل جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کا ہدف سمجھیں، اپنی زندگی کے اہداف کا ہدف کیا ہے اور اس زندگی پہ زندگی جینے کے لیے اسباب اور وسائل کیا ہیں. اسباب اور وسائل کا اور ہدف کا فرق سمجھنا ضروری ہے. اگر ہم نے اس میں خلط ملط کر دیا، ہم نے ان دونوں چیزوں کو گڑبڑ کر دیا تو ہماری زندگی بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ انہیں کفار کی طرح، مشرکوں کی طرح زندگی گزر جائے. گرچہ کہ ہم ایمان والے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی دنیا کا میلان زیادہ ہو جائے، دنیا کی رغبت زیادہ ہو جائے اور آخرت سے ہم بیگانہ ہو جائیں، بیزار ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اور اللہ کی عبادت سے اپنے آپ کو دور کریں، بے توجہی برتنا شروع کر دیں. اس بات کا اندیشہ ہے. میرے بھائیو، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی کے اصل ہدف کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسباب و وسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ان دونوں میں جو فرق اور امتیاز ہے، جو دونوں میں نمایاں فرق ہے، اللہ عز و جل اسے سمجھنے کی اور اس کے مطابق زندگی جینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. رمضان کے مہینے کے بعد شوال کا یہ مہینہ چل رہا ہے، ابھی چل رہا ہے، مہینہ جاری ہے. اس میں بھی عبادات ہیں جیسے رمضان میں عبادات تھیں. رمضان میں عبادات مزید تھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے رمضان کے مہینے کو خصوصی طور پر روزے کی فرض عبادت کے ساتھ شرف عطا فرمایا ہے. یہ اس کا امتیاز ہے، یہ اس کی شان ہے. لیکن بقیہ جو عبادات ہیں میرے بھائیوں، وہ جو عبادات ہیں وہ کسی نہ کسی طرح زندگی میں ہمیشہ باقی. ایسا نہ ہو کہ ہم وقت کے مسلمان بن جائیں، وقت کے ایمان لانے والے بن جائیں، موسم کے عبادت گزار بن جائیں اور اس کے بعد ہم اس سے اپنے آپ کو بیگانہ کر لیں، بیزار کر لیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. بہرحال میرے بھائیوں، میں اس موقع پر آج اس ملاقات میں، اس خطبہ جمعہ میں کچھ باتیں اپنے آپ کو نصیحت کرنے کے لیے اور آپ حضرات تک یہ باتیں پہنچانے کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل ان باتوں کو ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ باتیں اس حوالے سے ہیں، آمین رب العالمین، اس حوالے سے ہیں کہ ہم اور آپ
اپنے آپ کو ہمیشہ اللہ کی اطاعت پر، اللہ کی عبادت پر، اللہ کی بندگی پر، اپنے دین پر، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت پر، آپ کی بتائی ہوئی تعلیمات اور آپ کی زندگی پر کس طرح سے استقامت کے ساتھ باقی رکھ سکتے ہیں، کیا چاہیے، کون سے اسباب ہیں جس کے ذریعے سے ہم ہمیشہ ایک ایمان والی زندگی گزار سکتے ہیں، ہمیشہ ایک عمل صالح کرنے والی زندگی گزار سکتے ہیں، سیزن کے مسلمان نہ رہیں، موسم کے مسلمان نہ رہیں، کیونکہ رمضان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، شوال بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، بقیہ مہینے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ایک ایک پل کا، ایک ایک گھڑی کا حساب ہے۔ ہم کسی موسم میں بڑے عبادت گزار بن جائیں، کسی موسم میں بڑے متقی پرہیزگار بن جائیں، کسی موسم میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے والا کر لے جائیں، اور اس کے بعد پھر ہم اپنی پہلی روش پر آ جائیں، یہ کوئی ایمان کی مسلمان کی شان نہیں ہے۔ اصل مسلمان وہ ہوتا ہے جس نے اپنے آپ کو پورے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے سامنے سونپ دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سپرد کر دیا ہے، اللہ کی کتاب کی تعلیمات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تعلیمات کے حوالے کر دیا ہے، اور جب سے اس نے کلمہ توحید پڑھ کر کے اس بات کا اعتراف اور اقرار کیا ہے کہ ہم اللہ کی تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کو عبادت کے قابل نہیں جانتے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے سوا دنیا میں کسی کا کوئی طریقہ قابل عمل نہیں ہے، یہ اس بات کا اقرار ہے کہ آپ رہتی زندگی تک اللہ کی توحید پر قائم رہیں گے، اللہ کی بندگی پر قائم رہیں گے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت و سیرت کے مطابق آپ کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے دنیا سے جائیں گے۔ یہ عہد اور یہ معاہدہ، یہ وعدہ جو ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا ہے، اسے وفا کرنا ضروری ہے، اور اسے وفا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے سامنے جھک کر کے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دیں اپنی ساری جذبات کو، اپنی ساری کوششوں کو، اپنی ساری توانائیوں کو، اپنی ساری مرادوں کو، اپنی ساری امیدوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کر دیں، اللہ کی سپرد کر دیں۔ ہماری ساری چاہتیں اللہ کی چاہتوں کے ماتحت ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہونی چاہیے۔ ہم کسی موقع پر، کسی بورڈ پر، کسی موسم اور سیزن میں، کسی وقت اور گھڑی میں ایسا نہ ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہم نے جو بندگی کا معاہدہ کر رکھا ہے، ہمارا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا رشتہ، یہی رشتہ ہے بندے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیچ میں کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرے گا۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ ہے، وہ رب ہے، وہ اپنی ربوبیت سے ہمیں نوازے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کا مقام ہے، ہم اس کا اعتراف کرتے ہوئے عملی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ یہی رشتہ ہے بندے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیچ میں۔ اگر یہ رشتہ قائم نہ کر سکے اور اس کی ہم نے پاسداری نہیں کی، ہم نے اس میں کوتاہی کا ثبوت دیا، تو یاد رکھو دنیا کی زندگی بھی آزمائشوں میں گزرے گی، اور آخرت کی زندگی تو حد درجہ مشکل آزمائش کی بن جائے گی۔ یہ دنیاوی زندگی اگر بڑی آشائش میں بھی گزرتی ہے، بڑی نعمتوں میں بھی گزرتی ہے، تو بھی کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ آزمائش نہیں ہے، یہ بہت بڑی آزمائش ہے میرے بھائیوں۔ ایک نقطہ سمجھ لو، ہمارے پاس جتنا ہمیں اللہ جتنا دے گا اتنے ہی کا اللہ تبارک و تعالیٰ حساب و کتاب لے گا۔ ہم کسی بچے کو اگر بازار بھیجتے ہیں ایک سامان خریدنے کے لیے، اور ہم اسے کوئی رقم دیتے ہیں، اگر ہم 100 روپے دے کر کے بھیجتے ہیں تو واپس آنے کے بعد اس سے ہم 100 روپے کا حساب مانگتے ہیں۔ اگر ہم اسے 10,000 روپے دیں گے تو آنے کے بعد 10,000 کا حساب مانگیں گے، اور زیادہ دیں گے تو اور زیادہ کا حساب و کتاب لیں گے۔ میرے بھائیوں، جس کے پاس زیادہ ہے وہ آزمائش میں ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگے کہ اللہ اسے اپنی رضا پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب محاسبے کے لیے کھڑا کیا جائے تو اللہ عز و جل اسے کامیابی کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے حساب و کتاب میں کھڑا اترنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے آزاد کر کے جنت کا مستحق بنا دے۔ تو یہ بھی آزمائش ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف دنیا میں یہی آزمائش ہے کہ تکلیف میں ہے، غربت ہے، فقر و فاقہ ہے، محتاجگی ہے، یا بیماری ہے، اور دیگر مسائل ہیں۔ نہیں، یہ بھی آزمائش ہے، اور اس کا جو الٹا ہے فراوانی، صحت بھی آزمائش ہے، دولت بھی آزمائش ہے، مال بھی آزمائش ہے، اچھے زندگی کے اسباب و وسائل بھی آزمائش، بیوی بھی آزمائش ہے، اولاد بھی آزمائش ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دے کر کے بھی آزماتا ہے اور لے کر کے بھی آزماتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ تو سب چیزیں آزمائشیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیاوی زندگی کو آزمائش کی زندگی بنایا، اس لیے ہمیں کبھی بھی
ایک پل کے لیے، ایک لمحے کے لیے بھی اس سے اپنے آپ کو دور نہیں کرنا ہے، اس احساس کو زندہ رکھنا ہے، اس تصور کو باقی رکھنا ہے، اور اسی احساس ایمان کے ساتھ، اسی احساس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ بہرحال جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ اس حوالے سے ہے کہ ہم کیسے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایمان پر قائم رہیں، ہمیشہ نیک عمل کرتے رہیں، ہمیشہ اللہ کی بندگی کرتے رہیں، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کے کاموں پر، جنت کے راستے پر چلتے رہیں، جہنم کے کاموں سے، جہنم کے راستے سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ انسان سوچتا ہے کہ کروں لیکن کر نہیں پاتا ہے۔ آئیے ذرا چند اسباب جو اللہ کے کلام میں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان میں اس حوالے سے بتلائے گئے ہیں، ان میں سے کچھ چیزوں کی طرف میں آپ کے سامنے پیش کرنا، کچھ چیزوں کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہمیں ان اسباب کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمیشہ ہمیں اللہ پر ایمان رکھنے اور عمل صالح کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں، ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان اسباب کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے بندگی عطا فرمائی ہے، ہمیں اپنا بندہ بنایا ہے، اور عبادت اور بندگی کا جو کام اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے یہ کسی موسم اور سیزن کے لیے نہیں ہے، کسی خاص عمر تک کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ مرتے دم تک کے لیے ہے، آخری وقت تک کے لیے بھی۔ اور ہمارے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، آپ کی زندگی ہے، آپ کی زندگی کے وہ ایام، وہ لمحات جب آپ کو چلنے کی بھی سکت نہیں تھی، آپ چل نہیں سکتے تھے، کھڑے نہیں ہو سکتے تھے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام میں سے دو لوگوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کے، ٹیکا لگا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں حاضر ہوا کرتے تھے اور نماز پڑھایا کرتے تھے۔ یہ صورتحال تھی، اس سے بھی عجیب و غریب حالت، اتنی قدر بخار آپ کو ہوا کرتا تھا کہ آپ کو غشیاں آ جایا کرتی تھی۔ آپ میرے بھائیوں، آپ غشی کی وجہ سے، بے ہوشی طاری ہونے کی وجہ سے آپ کے ہوش ختم ہو جایا کرتے تھے، اور جب آپ کو ہوش آتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے حل صلی الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لیا ہے؟ صحابہ کرام کہتے اللہ کے نبی نہیں، ابھی آپ کا انتظار کر رہے ہیں، چلیے آپ نماز پڑھائیں، تب تو آپ کے ساتھ ہی نماز پڑھیں گے۔ آخری دم تک وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے، آپ کو یقینی فیصلہ آپ پکڑے جس کو موت کہا جاتا ہے۔ موت کی آخری گھڑی تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی، تو یہ ہمارا ایمان و عقیدہ ہونا چاہیے۔ اس ٹارگیٹ پر، اس ہدف پر، اس مقصد پر ہم کیسے کامیابی سے ہم چل سکتے ہیں، کامیابی سے ہم کنار ہو سکتے ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں، اس کے وسائل کیا ہیں۔ آئیے چند موٹے اور اہم اسباب پر گفتگو کریں اور اللہ سے توفیق مانگے کہ اللہ تعالی ہمیں مرتے دم تک مومن بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی بندگی پر، عمل صالح پر، اللہ کی رضا کے کاموں پر کامیابی کے ساتھ اور دوام کے ساتھ، استقامت کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ آئیے پہلی بات یہ ہے میرے بھائیوں، اور میں چند موٹے اسباب کا ذکر کروں گا۔ اسباب تو بہت سارے اسباب ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے سب سے بڑے محسن ہیں، انہوں نے ہمیں جنت کے راستے کے لیے بڑے اسباب بتلائے ہیں، جہنم کے راستے سے بچنے کے لیے، نیکیوں پر ثابت قدمی سے رہنے کے لیے بہت سارے راستے بتلائے ہیں۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بڑا مہربان ہے، اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی حد درجہ محسن اور مہربان تھے۔ آپ نے امت کی خیر خواہی میں کوئی بھی کسر نہ چھوڑی، آپ نے ایک ایک ذرہ، ایک ایک نقطہ امت کے سامنے کھول کر کے بیان کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم بھی توفیق مانگیں کہ اللہ عز و جل ہمیں اس پر چلنے کی اور اس میں کامیابی کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ پہلی بات کیا ہے؟ آئیے ہم گنیں گے 1 2 3 4، جتنا اسباب وقت کے حساب سے آپ انشاءاللہ موقع بنے گا ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ دیکھ، پہلی بات جو سب سے بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلا کام یہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ اللہ کی معرفت ہونی چاہیے، اللہ کی پہچان، جس اللہ کی بندگی ہمیں کرنی ہے، جس اللہ کی عبادت کرنی ہے، جس اللہ کے سامنے سر جھکانا ہے، جس اللہ کے سامنے رکوع اور سجدہ کرنا ہے، جس اللہ کے سامنے نظر و نیاز پیش کرنے ہیں، جس اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے سامنے گھر کے گھر طواف کرنا ہے، جس اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ سے ساری مرادوں کے سوال کرنے۔ میرے بھائیوں، اس اللہ کو پہچاننا ضروری ہے، اس اللہ کی پہچان ہونی چاہیے۔ آج لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان نہ ہونے کی وجہ سے نہ جانے کتنوں کو
اپنے سر کا در بنا لیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے در کو چھوڑ کر کے ان کے دروں پر جا کر کے ان کے آستانوں پر جا کر کے اپنے سر ٹیک رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہونی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا, اللہ کی عظمت کا, اللہ کی الوہیت کا, اس کی ربوبیت کا, اس کی شان عظمت کی معرفت ہونی چاہیے. یہ سب سے بڑی چیز ہے میرے بھائیوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ایک بندے کے دل میں جتنی زیادہ ہوگی, جتنی گہری ہوگی, جتنا پختہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بابت علم ہوگا, اتنا ہی زیادہ وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والا ہوگا, اللہ کی بندگی کرنے والا ہوگا, اللہ کے سامنے سر جھکانے والا ہوگا, اللہ کے لیے عمل صالح, اللہ کی رضا کے لیے عمل صالح کے لیے اپنے آپ کو آگے بڑھانے والا, سبقت کرنے والا ہوگا. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عبادت گزار, آپ سے زیادہ متقی پرہیزگار, آپ سے زیادہ عمل صالح کرنے والا, آپ سے زیادہ فرائض کی پابندی اور سنت و نوافل کا اہتمام کرنے والا دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا. اللہ کے نبی علیہ السلام کی حالت یہ تھی کہ آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کے معاف ہو جانے کے باوجود بھی آپ اتنی عبادت کیا کرتے تھے کہ آپ کے پیروں میں برم آ جایا کرتا تھا. میرے بھائی سب جانتے ہیں, یہ باتیں موجود ہیں. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, انی لاعلمکم باللہ وانی لاخشاکم للہ وانی لاتقاکم للہ. اے میرے ساتھیوں, میری امت کے لوگوں, میں تمہیں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم رکھنے والا ہوں. مجھے اللہ کی معرفت سب سے زیادہ ہے تم میں سے. یہی وجہ ہے کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں, تم میں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والا ہوں, تم میں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تقویٰ اختیار کرنے والا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف, اللہ کا ڈر, اللہ کی بندگی, اللہ کا تقویٰ, دنیا سے بے رغبتی اسی قدر پیدا ہوگی جس قدر ایک بندے کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہوگی, اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں علم ہوگا, اس کی شان, اس کا مقام, اس کی عظمت, اس کی قدرت کا جتنا علم ہوگا اسی قدر بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت گزاری کریں گے. میرے بھائیوں, امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے, یعنی اس پہلو پر میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ اب آپ سوچتے ہوں گے اللہ کی معرفت کیسے ہوگی. ظاہر سی بات ہے, ہمارے سامنے اللہ کی کتاب قرآن کریم موجود ہے, ہمارے سامنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود ہے. اللہ کی کتاب میں اللہ کی پہچان ہے, اللہ کے نبی کی سنت میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں, آپ کے اقوال و افعال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان ہے. یہ ساری چیزیں ہمیں اللہ کی کتاب میں اور اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں مل سکتی ہیں. شرط یہ ہے کہ ہم اپنے مطالعے میں, اپنے پڑھنے میں اللہ کی کتاب کو بھی کچھ نہ کچھ درجہ دے دیں. ہم ساری زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے اور کیا کہتے ہیں کامیاب لائف گزارنے کے لیے, کامیاب زندگی گزارنے کے لیے بہت سارے پروٹوکول اور بہت ساری تھیوری کا مطالعہ ضرور کرتے ہیں. اور کامیابی کی جو سب سے بڑی ضمانت ہے اور سب سے بڑا راستہ ہے اللہ کی کتاب قرآن کریم, ہم اس کی اسٹڈی نہیں کرتے, اس کا مطالعہ نہیں کرتے. ہم نہیں جانتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری دنیوی زندگی کو کامیاب کرنے کے لیے اور آخرت کی زندگی کو کامیاب کرنے کے لیے کون سے عظیم الشان فارمولے اپنے اس کتاب میں اتار دیے ہیں, جو اٹل ہیں, جو حتمی ہیں, جو دائمی ہیں, جس میں کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں ہے. اور تھیوریاں تو بدلتی رہتی ہیں میرے بھائیوں, پروٹوکول تبدیل ہوتے رہتے ہیں, نظریات بدلتے رہتے ہیں, لیکن اللہ کی کتاب جو کامیابی کی ضمانت ہے, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہے. ہم نے سب کچھ مطالعہ کرنا ہم نے ہر چیز کا مطالعہ کر رکھا ہے, لیکن اگر ہم نے مطالعہ نہیں کیا, ہم نے پڑھا نہیں ہے, تو اللہ کی کتاب کو نہیں پڑھا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کہاں سے حاصل ہوگی؟ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, جس بندے کو سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہوگی, وہ بندہ سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والا ہوگا. اور اسی لیے انبیاء علیہ السلام سب سے زیادہ عبادت گزار ہوا کرتے ہیں, سب سے زیادہ اللہ کی بندگی کرنے والے, اللہ کی رضا پر چلنے والے ہوا کرتے ہیں, کیونکہ اللہ کی معرفت نبی سے زیادہ کسی کو نہیں ہوا کرتی. میرے بھائیوں, ابن القیم فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ, کہتے ہیں اللہ کی معرفت حاصل کرنے, اللہ کی عظمت اور اللہ کی قدرت کو جاننے کے اسباب میں سے ایک بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے عظیم اسماء اور صفات کے ذریعے سے اللہ کو پہچانے, اللہ کی صفات کو جانے, اللہ کے اسماء کو جانے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کیا ہیں, اللہ کے پیارے پیارے نام کیا ہیں, اللہ کے ناموں کے ذریعے سے, اللہ کی صفات کے ذریعے سے اگر ہم نے اللہ کو پہچان لیا, کہتے ہیں عبد اللہ لا محالہ یا عطا اللہ لا محالہ, جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے اسماء و صفات کے ذریعے سے, اس کی خوبیوں کے ذریعے سے, اس کے حسین ناموں کے ذریعے سے پہچان لے گا, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی
لامحالہ عبادت کرے گا، لازمی طور پر اللہ کی بندگی کرے گا، اس کی اطاعت کرے گا، تو پہلا کام یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی سچی معرفت حاصل کریں، اللہ کو پہچانیں۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، میرے بھائیو لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدر نہیں پہچانی۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کما حقہ پہچان لے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اس کے دل میں، اس کے ضمیر میں، اس کی طبیعت میں، اس کے ذہن و دماغ میں ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت بھری ہوئی ہوگی، گھر کر گئی ہوگی، وہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرے گا۔ میرے بھائیوں تو بہرحال باتیں تو اس سلسلے بہت ساری ہیں اللہ کی معرفت کے حوالے سے، لیکن ایک ہی نقطہ مجھے آپ کے سامنے پیش کرنا تھا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی سچی معرفت ہونی چاہیے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ ہم پہچانتے نہیں ہیں، لیکن کما حقہ نہیں پہچانتے ہیں، کما حقہ اس کی شان نہیں جانتے ہیں، ورنہ موسم کے مسلمان نہ بنتے۔ آخر وہی مسلمان جو رمضان میں نمازوں کا پابند ہو جایا کرتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے روزہ رکھتا ہے، جو قیام اللیل کے لیے گھنٹوں کھڑے رہتا ہے، جو قرآن کریم کی تلاوت میں گھنٹوں اپنا وقت لگاتا ہے، جو میرے بھائیوں صدقات و خیرات کے لیے اپنے جیب کے دروازے کھول دیتا ہے، وہی بندہ نماز کے لیے، روزوں کے لیے، صدقات و خیرات کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے رمضان کے اختتام کے بعد وہ جذبہ نہیں رکھتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اس کے دل میں ہے یا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت بنیادی چیز ہے۔ اگر ہم نے سچے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانا، اور یہ بھی جان لیں کہ مطلب یہ نہیں ہے میرے کہنے کا کہ ہم اللہ تبارک کو جان لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جان لیں، پہچان لیں، اس کے اسماء اور صفات کا مطالعہ کر لیں اور ایمان تازہ کر لیں، اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو فراموش کر دیں۔ یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہنا چاہیے۔ ہمیشہ ایمان کی روشنی دلوں میں پہنچانا ضروری ہے۔ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور اللہ کی بابت علم ہمارے دلوں میں زندہ اور تابندہ رہنا ضروری ہے، ہمیشہ، ہر پل اور ہر لمحہ۔ میرے بھائیوں، اسی لیے سلف صالحین جب ان کے سامنے نیکیوں کا کام آتا، نیکیوں کے لیے انہیں للکارا جاتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے کاموں کے لیے انہیں آواز دی جاتی، تو اس جذبے سے اس کی طرف آگے بڑھتے، انہیں محسوس ہوتا کہ وہ جنت کی نعمتوں کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت جاگزی ہوا کرتی تھی۔ میرے بھائیوں، تو یہ معنی ہے اس کا، پہلا کام یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کما حقہ پہچان لیں۔ من عرف اللہ حق معرفتہ عبد اللہ لا محالہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اچھی طرح سے کما حقہ پہچان لے گا، اس کے اسماء و صفات کے ذریعے سے پہچان لے گا، وہ اللہ تعالیٰ کی لازماً عبادت کرے گا، اللہ کی عبادت سے کبھی باہر نہیں نکلے گا۔ ایک پہلا کام تو یہ اختصار کے ساتھ۔ دوسرا کام کیا ہے؟ نمبر 2، دوسری چیز جس کے ذریعے سے ہم ہمیشہ اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں، ہمیشہ اللہ کی بندگی کا جذبہ اپنے دل میں پیدا کر سکتے ہیں، ہمیشہ نیک بن کر کے رہ سکتے ہیں، سیزن اور موسم کے پابند نہیں رہ سکتے ہیں۔ دوسرا کام کیا ہے اس حوالے سے؟ وہ کام یہ ہے کہ ہم اس اللہ تبارک و تعالی جس کو ہم نے پہچانا ہے، اس کے اسما سے، اس کی صفات سے، اس کی کتاب سے، اس کے نبی کی سنت سے، اس اللہ کو راضی کرنے کے لیے نیکیاں کریں، یعنی اخلاص کا جذبہ ہونا چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے۔ اخلاص کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ جو جذبہ دل میں ایمان کا، عمل صالح کا رمضان میں ہم نے پایا تھا، وہی جذبہ رمضان کے بعد بھی زندہ رہنا چاہیے۔ اخلاص کی سب سے بڑی پہچان، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اللہ کے لیے وہ کام نہیں کیا تھا، ہم نے کسی کو دکھایا ہے، ہم نے موسم پہ رعایت کی ہے، سارے مسلمان نماز کے لیے جا رہے تھے تو میں کہاں جاتا، مجھے بھی جانا چاہیے، چلنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اخلاص کی علامت، اخلاص کی پہچان یہ ہے، یہ بنیادی چیز ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، سلف صالحین کہا کرتے تھے ان من جزاء الحسنۃ الحسنۃ بعدها وان من عقوبۃ السیئۃ السیئۃ بعدها۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آتا ہے، وہ فرماتے ہیں نیکیوں کی جزا اور نیکیوں کا بدلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے بھی بندے کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے، اور گناہ کی سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو ابھی بھی گناہ میں رکھے ہوئے ہے اور آگے بھی اسے نیکیوں کی توفیق نہ ملے، مزید گناہ پر گناہ کرتا چلا جائے۔ یہ اخلاص کی دلیل ہوگی کہ ہم نے رمضان میں نیکیاں جو کی ہیں ہم نے اللہ کے لیے کیا تھا، وہ اللہ رمضان ہی میں نہیں تھا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ شعبان میں بھی ہے، وہ شوال میں بھی ہے، ہمیشہ وہ اللہ ہے۔ میرے بھائیوں، تو ہمارا عبادت کا جو معاہدہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، وہ سیزن اور موسم کے حساب سے تبدیل کیسے ہو گیا؟ یہ مہینے آتے جاتے رہیں گے، موسم تبدیل ہوتے رہیں گے، سالوں مہینوں کی ہفتوں کی تبدیلیاں ہوتی رہیں گی۔ جو معاہدہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم نے بندگی کا اور اخلاص کا کیا ہے، اس میں تبدیلی کبھی واقع نہیں ہو سکتی۔ میرے بھائیوں، ہمیں ہمیشہ اللہ کی بندگی پر قائم رہنا، اخلاص ہونا چاہیے۔
اخلاص ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. منافقین جہنم کی سب سے نچلی تہ میں ہوں گے. اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ ان کا کوئی مددگار نہیں پائیں گے. الا الذین تابوا واصلحوا. اللہ اکبر. لیکن وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لیا، جنہوں نے اپنی حالت کی اصلاح کر لی، واعتصموا باللہ، اور اللہ تبارک و تعالی سے مضبوطی کے ساتھ وابستہ ہو گئے، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور اپنے دین کو، اپنی عبادت کو اللہ کے لیے خالص کر دیا. یہ خوبیاں ہیں، یہ خوبیاں ہیں. ان کی پہچان کیا ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا؟ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا. ان لوگوں کو ہم بہت بڑے اجر و ثواب سے نوازیں گے. اللہ کے لیے اپنی عبادت کو خالص کرو، موسم اور سیزن کے ساتھ نہ جڑو، نہ وابستہ ہو، ہمیشہ اللہ کی بندگی ہونی چاہیے. تو نمبر 2، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی ہم نے معرفت حاصل کی ہے، اس اللہ کے لیے ہمیں کام کرنا ہے، اور اللہ کے لیے کرنا ہے تو موسم کے آنے جانے سے ہمارا وہ جذبہ اخلاص کا، عبادت کا تبدیل نہیں ہونا چاہیے. میرے بھائیوں، یہ دوسرا کام. تیسرا کام کیا ہے؟ اللہ اگر ہم ہمیشہ نیک کار، ہمیشہ مومن، متقی، صالح، پرہیزگار بن کر کے اور اللہ کی رضا کے کاموں پر جینا چاہتے ہیں تو ہمیں تیسرا کام یہ کرنا ہوگا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان عظیم الشان اور بیش بہا نعمتوں کی لالچ کریں. اللہ کی نعمتوں کو قرآن کی آیتوں میں پڑھیں، اللہ کے نبی کی سنت میں پڑھیں، تاکہ ہمارے دلوں کے اندر اس کی لالچ پیدا ہو، اس کا شوق پیدا ہو، جنت پانے کی تڑپ ہو جائے، جہنم سے بچنے کے لیے اللہ کا خوف ہو جائے. یہ تیسرا کام ہے اگر ہم ہمیشہ اپنے آپ کو نیک باقی رکھنا چاہتے ہیں. میرے بھائیوں، جہنم کا عذاب، جنت کی نعمتیں ہمیشہ کے لیے دائمی ہیں. یہ اس میں کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں ہے. اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کی نعمتوں کا مشاہدہ کریں، مطالعہ کریں، پڑھیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں میں ہمیشہ اللہ کی نعمتیں پانے کا جذبہ پیدا ہوگا، ہمیشہ اللہ کی رحمتیں حاصل کرنے کی تڑپ ہوگی، اللہ کی جنت، اللہ کی رضامندی، اس کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے لگن اور تڑپ پائی جائے گی. اور یہ چیز انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمیشہ نیکیوں پر لگائے رکھے گی. ہم نے شروع میں آیت کریمہ پڑھی تھی، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. سبقت کرو، آگے بڑھو، الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف، وجنۃ عرضها السماوات والارض، اور اس جنت کی طرف آگے بڑھو جس کی چوڑائی زمینیں اور آسمان کے برابر ہے. اعدت للمتقین، اور اتنی عظیم الشان، اتنی بڑی جنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقیوں کے لیے تیار کر رکھی ہے. سبقت کرو، آگے بڑھو، سبقت کرو، تیزی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت حاصل کرنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے، پانے کے لیے جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے. میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، سبقت کرو، آگے بڑھو، تیزی سے چلو اس جنت کی طرف اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کی طرف. تو اللہ کی مغفرت اور اللہ کی جنت جو زمین و آسمان کے برابر ہے، اس کی طرف سبقت کرنے کا حکم دے رہا ہے، آگے بڑھنے کا حکم دے رہا ہے، جلدی کرنے کا حکم دے رہا ہے. میرے بھائیوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جنت کی مغفرت کی اپنی اور اس جنت کی لالچ اور اس کا شوق زندہ کر رہا ہے اہل ایمان کے دلوں میں، اور بتا رہا ہے، اے ایمان والو، اپنے ایمان پر قائم رہو، عمل صالح پر ہمیشہ قائم رہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت حاصل کرو، اس جنت کو حاصل کرو جو تمہارے لیے تیار کی گئی ہے. تو جنت کو پانے کے لیے، سعادت مندوں کی زندگی پانے کے لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بندگی اور عبادت کا کام ہمیشہ کرنا ہے، ہمیشہ. اس کے لیے کوئی موسم نہیں ہے، کوئی وقت نہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آنی چاہیے، معاہدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ. اس کے بعد میرے بھائیوں، تیسرا چوتھا جو بھی ہے، بہرحال اگلا جو کام ہمیں کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر کے ایمان پر، اللہ تعالیٰ کے لیے عمل صالح پر، تقوی پر، نیکی پر ہمیشہ قائم رہنے کے لیے ہمیں اگلا جو کام کرنا ہے، جو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس مقصد میں ہمارا مددگار ہو سکتا ہے، وہ کام یہ ہے کہ ہم اپنے دل میں، اپنے سینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق مانگ کر پکا عزم و ارادہ کریں. عزم ہونا ضروری ہے، پکی ہمت ہونا ضروری ہے، ثابت قدمی ضروری ہے. جب تک آپ پکا عزم نہیں کریں گے، یاد رکھیں کہ شیطان کی چالیں بہت سخت ہیں، اس کے مقابلے میں ڈٹنا ضروری ہے.
وہ بہکانے پہ لگا ہوا ہے. لآتینہم من بین ایدیہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. اے اللہ میں تیرے بندوں کے آگے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا، ان کے دائیں اور بائیں سے آؤں گا اور انہیں گمراہ کروں گا، انہیں بہکاؤں گا. ولا تجد اکثرہم شاکرین، ان میں سے بہتوں کو تو اپنا شکر گزار نہیں پائے گا. اتنے بڑے خطرے کے ماحول میں ہم آزادانہ زندگی گزاریں گے، ساری دنیا کی آشائشیں بھی حاصل ہو جائیں اور جنت بھی حاصل ہو جائے تو ہم ضرور بہانے کریں گے. کیا کریں؟ کوشش کرتا ہوں لیکن آنکھ نہیں کھلتی، فجر کی نماز نہیں پڑھتا. یہ بہانے اسی وقت ہم کر سکتے ہیں، لیکن عزم مصمم کرو، پکا ارادہ کرو، ثابت قدمی کا راستہ ڈھونڈو اللہ تبارک و تعالیٰ سے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عبادت کی ہمیشہ توفیق ملے گی، نیکیوں پر ہم قائم رہیں گے. اللہ تک کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے زیادہ متقی اور پرہیزگار، آپ سے زیادہ اللہ کے لیے نیک عمل کرنے والا، آپ سے زیادہ فرائض و نوافل کا اہتمام کرنے والا دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا. وہ نبی دعا کرتے ہوئے کہتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، کیا فرماتے تھے نبی کریم صلی اللہ، اللہم دعا کرتے تھے اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمت علی الرشد. اے اللہ تبارک و تعالیٰ میں تجھ سے معاملات میں ثابت قدمی کی دعا کرتا ہوں اور نیکی پر پکے عزم کی دعا کرتا ہوں. رشد نیکی کے راستے کو کہا جاتا ہے، رشد نیکی کو کہا جاتا ہے، نیکی کے راستے کو کہا جاتا ہے، ہدایت کے راستے کو کہا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو مجھے معاملات میں نیکی کے کاموں میں ثابت قدمی کی توفیق عطا فرما. نمبر 2 دوسری دعا کرتے تھے اور میں رشد اور ہدایت اور نیکی کے کاموں پر عزم یعنی پکے ارادے کی دعا کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں. میرے بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطانی لعین کی چالیں تو سب کے ساتھ لگی ہوئی ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ اللہ کے نبی پر کارگر نہیں ہوتی ہیں جو شیطان کی چالیں. اسی لیے جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی آدمی نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل ہو جائے تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا انت یا رسول اللہ، اللہ کے نبی کیا آپ بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتے؟ یعنی اپنے عمل کے بیس پر کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کی رحمت کار فرما نہ ہو. تو اللہ کے نبی کے صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی آپ بھی؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں میں بھی، وہ انا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. الا ان یتغمدنی اللہ برحمت منہ، ہاں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا. میرے بھائی نبیوں کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے پروانے پہلے سے دیے گئے، یعنی یہی مطلب ہے کہ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جائے گا. اور دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شیطانی لعین نے آپ پر حملہ کیا، آپ کے سامنے سے آپ پر آگ کا انگارہ پھینکنے کی کوشش کر رہا تھا. میرے بھائیوں اس موقع پر اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ سب کے ساتھ یہ کام کرنا چاہتا ہے لیکن میرے ساتھ نہیں کر پاتا. اعاننی الا ان اللہ اعاننی علیہ فاسلم. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شیطان کے خلاف میری مدد فرما دی ہے، میری حمایت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے اس کے خلاف، اس لیے یہ میرے کنٹرول میں رہتا ہے، میرے ماتحت رہتا ہے یا میری بات مان لیتا ہے، میرے تابع فرمان ہو جاتا ہے. پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سب کے لیے ضروری ہے. میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہمیں عبادات کے کاموں پر، نیکی کے کاموں پر عزم اور حوصلے کی توفیق عطا فرمائے. ہم لوگ بڑی آسانی سے کہتے فجر کی نماز ہم نے پابندی سے ادا کی. رمضان کے مہینے میں یہ مسجدیں ہمیشہ بھری رہتی تھیں جیسے جمعے میں بھری رہتی، لیکن رمضان کے خاتمے کے بعد مسجدوں کی حالت کیا ہو گئی؟ میرے بھائی وہی چند نمازی، 1 صف 1.5 صف 2 صف اور اس کے بعد بقیہ مسجد کا حصہ خالی. جو صورتحال رمضان میں جمعے کی نمازوں میں مسجدوں کی ہوتی ہے وہ عام نمازوں میں ہو جایا کرتی ہے، لیکن رمضان کے خاتمے کے بعد مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں. کیا وجہ ہے؟ کتنے ہمارے بھائی ہیں نمازوں کی پابندی کی انہوں نے لیکن رمضان کے بعد پابندی نہیں ہو رہی. اگر آپ ان سے پوچھیں تو کچھ لوگ کہیں گے کہ ہاں کوشش تو بہت کرتا ہوں
لیکن کیا کروں، پابندی ہو نہیں پاتی، آنکھ نہیں کھلتی ہے نا، یہ سب سے ہیلے بہانے۔ میں آپ کو بتا دوں اس کا راستہ یہی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمۃ علی الرشد، اے اللہ تبارک و تعالی نیکی پر ثابت قدمی کی توفیق عطا فرما، ہمیشہ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما، والعزیمۃ علی الرشد، اور نیکی کے کام پر پکا عزم اور ارادہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ دعا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دعا کریں اور اس کی کوشش کریں۔ اگر ہمیں 5 بجے 4 بجے کی اگر کوئی فلائٹ پکڑنی ہوتی ہے، ایئرپورٹ پر ہمیں 2 گھنٹہ پہلے پہنچنا ہوتا ہے، 1 گھنٹہ پہلے، ہم پہنچتے ہیں کہ نہیں پہنچتے؟ کیسے پہنچتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے سامنے ہدف ہے، ٹارگٹ ہے کہ ہمیں اتنے بجے پہنچنا ہے، اس کے لیے اتنے پہلے اٹھنا ضروری ہے۔ ہم نے دن بھر آرام کیا ہے نہیں کیا، 2 دن سے ہم سوئے ہیں کہ نہیں سوئے ہیں، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ہمیں پہنچنا ہے تو پہنچنا ہے، ہم نے عزم کیا ہے، ہم نے ہمت کیا ہے، ہم نے پکا ارادہ کیا ہے، اس کے لیے اسباب بنائے ہیں، جاگنے کے لیے ہم نے سارے اسباب بنائے ہیں، گاڑی کا انتظام کیا ہے۔ ہم ٹائم پر ایئرپورٹ پہنچتے ہیں کہ نہیں پہنچتے؟ وہ عزم اللہ کی بندگی کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ وہ ارادہ اللہ کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے سلسلے میں ہمیں شیطان نے وسوسے میں ڈال رکھا ہے، ہمیں بہکا رکھا ہے، ہمیں غلط قسم کی تمنائیں دے رکھی، اس لیے ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کی وہ اہمیت نہیں سمجھی۔ اور یہاں پر اللہ کے کلام کی آیت ہمارے سامنے آتی ہے، وما قدر اللہ حق قدری، لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے اللہ کی قدر ہونی چاہیے تھی۔ ہم نے اپنے سفر کے لیے، اپنے بزنس کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اپنے نجی کاموں کے لیے اتنا ارادہ کیا، اس سے زیادہ ہمیں اللہ کی بندگی کے معاملے میں ہونا چاہیے۔ ہم نے اپنے کام کی قدر تو کی لیکن اللہ کی قدر نہیں پہچانی جیسا پہچاننا چاہیے تھا۔ تو اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمۃ علی الرشد، یہ تیسرا۔ چوتھا، اس کے بعد میرے بھائیوں، ہمیں ہمیشہ نیک بن کر کے رہنا ہے، ہمیشہ اللہ کی بندگی پر قائم رہنا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم فرائض کا اہتمام بنیادی طور پر کریں، نوافل کا، سنتوں کا اہتمام ہم حسب جتنا آپ کی قدرت اور طاقت ہو اتنا کریں، لیکن فرائض کا اہتمام اور موقدہ سنتوں کا اہتمام تو آپ ہمیشہ کریں۔ اس کے بعد جو سنتیں ہیں، نوافل ہیں، اس کے بارے میں آپ کو اختیار ہے، جتنا آپ سے ہو سکتا ہے اتنا ہی کریں۔ اپنے آپ کو بہت زیادہ نوافل کا عادی نہ بنائیں کہ آپ اس کی پابندی نہ کر سکیں اور اکتاہٹ پیدا ہو جائے، اور اکتاہٹ کی وجہ سے پھر آپ فرائض میں بھی کوتاہی کرنا شروع کر دیں۔ یہ چیز بہت اہم ہے، اعتدال ہے اسلام کے اندر، جو چیزیں فرض ہیں اس سے چھٹکارا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث بخاری، مسلم اور دیگر کتابوں کے اندر جس کو ولایت کی حدیث کہا جاتا ہے، ولایت کی حدیث، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے گا میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، یا وہ مجھ سے اعلان جنگ کرتا ہے، میرے ولی سے دشمنی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، میرا بندہ جو میرا محبوب ہوتا ہے، میرا ولی ہوتا ہے، میں اس کو اپنا ولی اور محبوب بناتا ہوں۔ کیسے بناتا ہوں؟ سب سے زیادہ میرے فرائض کی پابندی جو کرتا ہے میں اس کو اپنا ولی اور دوست بناتا ہوں، اور فرائض کی پابندی کے بعد جو سنتوں کا اہتمام کرتا ہے، نوافل کا اہتمام کرتا ہے کثرت سے، میں اس کو اپنا اور محبوب بناتا ہوں، اور قریب کرتا ہوں، اور قریب کرتا ہوں۔ یہ میرا طریقہ ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ آپ کی سنت کیا ہے؟ آپ 2-3 حدیثیں آپ سنیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عمل وہ ہوتا ہے جس پر ہمیشگی برتی جائے، اگرچہ وہ کم کیوں نہ ہو، تھوڑا کیوں نہ ہو، کم کریں آپ۔ فرائض تو کرنے ہی ہے، فرائض کا اہتمام تو کرنا ہی ہے، فرائض کے بعد جو نوافل ہیں ان میں جتنا آپ سے ہو سکتا ہے اتنا کریں، لیکن ہمیشہ کریں۔ آپ 2 نفل کی پابندی کر سکتے ہیں، 2 رکعت، تو آپ 2 رکعت ہی پڑھیے، لیکن ہمیشہ پڑھیے۔ آپ یہ نہ کریں کہ آپ نے طے کر لیا کہ مجھے ڈیلی 10 رکعت نفل پڑھنی ہے، پھر آپ کی ہمت ہار گئی، آپ نہیں پابندی کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ آپ کبھی جوش میں آ جائیں تو 20 رکعت پڑھ ڈالیں اور اس کے بعد چھوڑیں تو آپ 2 رکعت بھی نہ پڑھیں۔ اس لیے اعتدال ہونا چاہیے، اعتدال ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی ہوا کرتا تھا۔
بہرحال بہت ساری باتیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں میں بڑی ساری ہدایات ہیں. آپ کو مزید بتلاؤں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیشہ نیک بن کر کے رہیں، اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی، عمل صالح پر قائم رہیں، تو اس کے لیے ایک طریقہ یہ ہے، ایک مزید، کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان صالح اور نیک بندوں کی زندگی کا مطالعہ کریں جنہوں نے اس دنیا میں نیک بن کر کے ایمان کے ساتھ زندگی گزاری. اپنے اسلاف کی سیرت کا مطالعہ کریں، انبیاء کی زندگی کے علاوہ ہم حضرات صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کریں، تابعین کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، تبع تابعین کا، ائمہ کا، محدثین کا، ان کی سیرت کا مطالعہ کریں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمیں اپنے آپ کو بھی نیکیوں پر قائم رہنے کی، نیکیوں پر ہمیشہ برتنے کی ثابت قدمی کی توفیق ملے گی. اسلاف وہ بھی تو انسان تھے کہ نہیں تھے؟ انسان تھے، ہمارے آپ جیسے انسان تھے. انہوں نے کیسے نیکیوں کی پابندی کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور اللہ کے نبی اپنی سنت میں امت کے لیے، آنے والے طبقوں کے لیے، سب کے لیے انہیں اور ان کی زندگی کو آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا. کیسے انہوں نے پابندی کی تھی؟ فتشبہوا، کسی نے کہا تھا عربی شاعر، فتشبہوا ان لم تکونوا مثلہم ان التشبہ بالکرام، ان التشبہ بالکرام. میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بھی جگہ جگہ قصے بیان کیے، واقعات بیان کیے ہیں. اس کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ ہم ان کے قصوں سے عبرت حاصل کریں، ان کے قصوں سے نمونے حاصل کریں، ان کے ذریعے سے اپنی زندگی میں تبدیلی پیدا کریں. تو وہی بات یہاں شعر میں کسی شاعر نے کہی، فَتَشَبَّهُوا إِن لَّمْ تَكُونُوا مِثْلَهُمْ إِنَّ التَّشَبُّهَ بِالْكِرَامِ فَلَاحٌ. اور لوگوں، نیک لوگوں کی مشابہت اختیار کرو، اگرچہ تم ان کی طرح نہیں ہو ابھی، لیکن نیک لوگوں کی سیرت پڑھو، ان کی زندگی پڑھو، ان کی مشابہت اختیار کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ نیک لوگوں کی مشابہت اختیار کرنا یہ کامیابی کا راستہ ہے، کامیابی کی ضمانت ہے. احب الصالحین ولست منهم لعل اللہ یرزقنی صلاحا. میں نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں، ان کی زندگیاں پڑھتا ہوں، ان کی سیرت کا مطالعہ کرتا ہوں، گرچہ ان کی طرح سے نہیں ہوں میرے بھائیوں، لیکن میں کوشش کرتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ شاید مجھے بھی ان جیسا بننے کی توفیق عطا فرما دے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایسا کریں، اور ہمارے لیے اس میں آئیڈیل ہے، نمونہ ہے. میرے بھائیوں، نیک بننے کے لیے، صالح بننے کے لیے ایک ضروری کام یہ ہے کہ ہم موت کو یاد کریں. موت کو یاد کریں. دنیا کی رنگینیوں میں، دنیا کی تمناؤں میں، آرزوؤں میں، بھاوناؤں میں اس قدر ہم ڈوب گئے ہیں کہ ہمیں آخرت کی یاد نہیں آتی، موت کی یاد نہیں آتی کہ مرنا بھی ہے ہمیں. اگر ہم موت کو یاد کریں گے تو جو چیزیں دنیا کے کام کاج کی ہمیں عبادت سے مشغول کرتی ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسے نظر انداز کر کے پہلے اللہ کی بندگی کے لیے آگے بڑھیں گے. تو تمنائیں بہت زیادہ ہیں، آرزویں بہت زیادہ ہیں. موت کی یاد آئے گی تو کنٹرول میں آ جائیں گی، اور ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کی طرف لپکنا شروع کر دیں گے. اکثر من ذکر حاضر لذات الموت، سب سے زیادہ جو میرے بھائیوں لذتوں کو کاٹ دینے والی چیز ہے موت، اس کو کثرت سے یاد کیا کرو. اور کیا طریقہ ہے؟ اور طریقہ اللہ سے توفیق مانگو، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے. ہے کہ نہیں؟ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعائیں سکھلائی بار بار، قرآن کریم کی آیتوں میں دعائیں موجود ہیں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمہ. اے اللہ تبارک و تعالیٰ، جب تو ہمیں ہدایت کے راستے پر لگا چکا ہے تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا. ہم نے رمضان میں نیکیوں کی پابندی کی ہے، اب یہ رمضان میں جو دل تھے ہمارے، ان دلوں کی کیفیت رمضان کے بعد تبدیل نہ ہو جائے، اس میں ٹیڑھا پن پیدا نہ ہو جائے، کجی نہ آ جائے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں دعا مانگنی چاہیے. اور اللہ پھر بھی فرمایا کرتے تھے نا، اللہم یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کے پلٹنے والے، میرے دل کو اپنی دین کی طرف، اپنی اطاعت کی طرف پلٹ دے. اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو اگر تو پھیر دے تو اپنے دین کی طرف پھیر دے، اپنی عبادت کی طرف پھیر دے، اپنی بندگی اور عمل صالح کی طرف پھیر دے. یہ دعائیں کیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ السلام اگر دعا کرتے ہو تو آپ بتائیے کہ ہمیں کتنا ضرورت ہے کہ ہم ان دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں. میرے بھائیوں، اور بہت ساری چیزیں ہیں، میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمیشہ بلا سیزن
اور موسم کی پابندی کے ہمیشہ اللہ کی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیشہ ہم نیک عمل کرتے رہیں, عمل صالح کرتے رہیں, اللہ کی توحید پر, اس کے اخلاص پر, للہیت پر, اللہ کے نبی کی سنت پر, آپ کی سیرت پر, اور ہمیشہ اللہ کی بندگی اور کار خیر کے کاموں میں اپنے آپ کو لگائے رکھیں. اللہ سے اس کی توفیق مانگیں. یہ سارے جو چند اسباب تھے, بہت سارے اسباب میں سے چند اسباب تھے, اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمیں اپنے اس مقصد میں کامیابی کی توفیق عطا فرمائے اور یہ چیزیں ہمارے لیے معاون اور مددگار بن جائیں. آمین رب العالمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله.